لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک ہمارے افضل بھائی ہیں نیپال سے، انہوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ اگر چوہا مصلے کے اوپر بیٹ کر دے، مینگنی کر دے، تو مصلی پاک رہے گا یا ناپاک؟ مصلے کو دھونا پڑے گا یا یوں ہی صاف کر دینے سے چلے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ فقہاء کرام کی کتابوں کے حوالوں سے یہ جواب پیش کرتا ہوں کہ چوہا اگر مصلے پر بیٹ کر دے، چونکہ چوہا ایک گھریلو جانور ہے اور یوں مصلے بھی گھر میں رکھے رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے گھروں میں یہ معاملہ پیش آتا ہوگا کہ مصلے کے اوپر چوہا نے بیٹ کر دیا ہو۔ تو اگر چوہا مصلے پر بیٹ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دراصل چوہے کی مینگنی، چوہے کی جو بیٹ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے چوہے کی بیٹ کا شرعی حکم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوہے کی مینگنی، بیٹ، پاخانہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ چوہے کی مینگنی جو ہے یہ ناپاک ہے، مگر گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ گھر میں گیہوں بھی رہتا ہے اور پھر اس میں چوہا کئی بار آتا جاتا ہے، تو اگر گیہوں میں چوہے نے بیٹ کر دیا اور وہ گیہوں پس کر کے آ گیا تو وہ آٹا پاک ہے۔ ویسے ہی تیل میں اگر اس نے بیٹ کر دیا تو تیل بھی پاک ہے۔ اچھا، یہ تیل بھی پاک ہے۔ ہاں، اگر مزے میں فرق آ جائے، یعنی چوہے کی اتنی بیٹ لگ گئی کہ اتنی بیٹ آ گئی کہ روٹی کے مزے میں، تیل کے مزے میں اگر فرق آ جائے تو اب تیل بھی اور آٹا بھی ناپاک ہوگا۔ اور اگر روٹی کے اندر ہو تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 46 سے 48 اور بار شریعت جلد 2 کے صفحہ 115 پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ اچھا، یہ تمام مسائل بتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ چوہے کی جو بیٹ ہے نا وہ ناپاک ہے۔ اب جب چوہے کی بیٹ ناپاک ہے تو مصلے پر اگر چوہے کی بیٹ آ گئی یا چوہا نے مصلے کے اوپر بیٹ کر دیا تو اتنے حصے کو، جس حصے پر چوہے کی بیٹ ہے، اس بیٹ کو الگ کر کے اس حصے کو دھو کر کے پاک کر لینا چاہیے۔ پورا مصلی، پورا جانماز دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جتنے حصے پہ بیٹ لگی ہوئی ہے اتنے حصے کو بیٹ الگ کر کے دھو لیں، صاف کر لیں۔ اتنا صاف کر لیں کہ بیٹ کے جو اثرات ہیں وہ بالکل غائب ہو جائے۔ اتنا کر لینے سے مصلی الحمدللہ پاک ہو جائے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔